عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام طلباء و طالبات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری ماں جو تھی اچانک وہ اس دار فانی سے رخصت فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ انہیں مغفرت کرے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا انہیں فرمائے۔ چونکہ اس لیے آج ہم 2-4 دنوں کے بعد ہی ہم آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ چلے بچوں، آج ہم ہماری نصاب 11ویں جماعت کی کتاب میں جو شامل نظم ہے خود ستائی، جو کہ الطاف حسین حالی کی مشہور نظموں میں سے ایک نظم ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم الطاف حسین حالی حیات یعنی کہ حالات زندگی اور خصوصیات کلام، ادبی کارنامے یا شاعرانہ خصوصیات جو ہیں ان پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے ہم اسی پہ بات کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جس طرح ایک چمن میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں اور ہر ایک پھول اپنی خوشبو اور رنگ رکھتے ہیں اور یہ سب پھول مل جل کر چمن کی رونق بڑھاتے ہیں، اسی طرح اردو نظم و نثر کے باغ میں بھی رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں، جن کی خوشبو آج تک پھیلی ہوئی ہے۔ انہی میں سے ایک معتبر نام ہے جو ان معتبر ناموں میں ایک نام ہے، وہ ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ نام الطاف حسین اور حالی جو ہے تخلص 1837 عیسوی میں پانی پت کے ایک محلہ انصار میں پیدا ہوئے۔ 4 برس ہوئے تو پانی پت کے مشہور حافظ قرآن یعنی کہ اپنے دور کے مشہور معروف حافظ قرآن جو تھے، ان کا نام تھا ممتاز حسین، سے قرآن شریف پڑھنے لگے۔ یعنی کہ یہ ابھی الطاف حسین صرف 4 ہی برس کے تھے، ابھی 9 سال کے بعد نہ ہوئے کہ ان کے والد چل، یعنی کہ 8 سال یا 8.5 سال، 8 سال 9 پورے نہیں ہوئے تھے تو ان کے والد محترم اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ بعد ان کی ماں بھی اس دنیا فانی سے انتقال کر گئیں۔ غرض یہ کہ حالی بچپن میں ہی ماں اور باپ کے محبت سے محروم ہو گئے، اس لیے تعلیم اور نگرانی کا فرض جو تھا اب اس کے بڑے بھائی اور بہن نے ادا کی۔ ماں باپ کی جدائی کا ان کے دل پر گہرا اثر پڑا اور ان کا دل جو تھا وہ درد مند دل اور حساس ہو گیا۔ اس کے سبب انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی ان کی عمر 17 برس کی تھی کہ بہن بھائیوں کو شوق ہوا کہ ان کی شادی رچائیں۔ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی بیاہ ہو گیا، یعنی کہ خواجہ الطاف حسین ابھی شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھے، لیکن ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی شادی ہو گئی ہے۔ علم کا شوق اس قدر تھا کہ چپ چاپ گھر سے نکل پڑے
اور دہلی جا پہنچے۔ وہاں 1000 طرح کی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن تعلیم کا سلسلہ جو تھا وہ جاری رکھا۔ اسی شہر میں یعنی کہ دلی میں نواب شیفتہ سے شناسائی ہوئی۔ انہوں نے حالی کو اپنے بچوں کا استاد مقرر کیا۔ جس طریقے سے آج ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن کراتے ہیں، اسی طریقے سے نواب شیفتہ نے حالی کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کا استاد جو تھے مقرر کیا۔ نواب صاحب کے ذریعے اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب سے ملے اور شاعری میں ان کے شاگرد ہوئے۔ شیفتہ کے ذریعے ہی خواجہ الطاف حسین حالی مشہور اردو کے مشہور و معروف شاعر غالب سے ملے، اور پھر شاعری میں الطاف حسین حالی نے غالب کی شاگردی اختیار کر لی۔ مرزا غالب کی وفات کے بعد دلی کے انگلو عربک اسکول میں فارسی پڑھانے لگے اور اس کے بعد لاہور چلے گئے، جہاں کے تعلیمی ادارے گورنمنٹ بک ڈپو میں ان کو نوکری مل گئی، اور اس ڈپو میں ان کا مولوی محمد حسین آزاد کا ساتھ ہوا۔ ان سے بھی کچھ سیکھا۔ گورنمنٹ بک ڈپو ٹوٹا تو حالی کو سر سید نے حالی کو علی گڑھ بلوایا اور سر سید کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے۔ اسی زمانے میں آپ نے مشہور و معروف مسدس مد و جزر اسلام لکھا۔ اس مسدس کی بہت قدر و منزلت ہوئی۔ مولانا الطاف حسین حالی شاعر بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، دونوں میں ان کا درجہ جو ہے وہ بلند نظر آتا ہے۔ وہ اپنی بات کو سچائی اور سادگی سے پیش کرتے تھے، اس لیے لوگوں کے دلوں پر اس کا گہرا اثر ہوتا تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے شاعری کو ایک نئی راہ دکھائی، جس کو انہوں نے نیچرل شاعری کہا ہے۔ نیچرل شاعری سے مراد وہ شاعری ہے جس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کو بیان کیا جا سکے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ اس وقت قوم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے